السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ویورز؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سبق کی جانب۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب تختی مکمل ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ لفظ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کے مخارج کیا ہیں۔ پہلے ہے الف۔ الف جو ہے یہ منہ کے خالی حصے سے جب کہ مدہ ہوں، جیسے با، بو، بی، انہیں حروف مدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے با۔ دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے تا۔ زبان کی نوک جب اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگے، وہاں سے ادا ہوتا ہے تا۔ یہاں سے کوئی بھی لفظ ادا ہو، ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے سا۔ زبان کی نوک جب اوپر والے دونوں دانتوں کی نوک سے لگے، ان کو یہاں سے کوئی بھی لفظ ادا ہوگا نا، انہیں لثویہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ادا ہوتا ہے سا۔ زبان کی نوک جب اوپر والے دونوں دانتوں کی نوک سے لگے۔ آگے ہے جیم۔ یہ دونوں داڑوں کی جو سائڈوں کی داڑیں ہیں ان کو ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے۔ خو۔ حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے، حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے۔ دال۔ زبان کی نوک جب اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگے، ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ ذال۔ زبان کی نوک جب اوپر والے دونوں دانتوں کی نوک سے لگے، ان کو حروف لثویہ بھی کہتے ہیں۔ آگے ہے رو۔ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے، وہاں سے ادا ہوتا ہے رو۔ زا۔ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے، را اور زا، وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، را تو ادا ہوتا ہے نا زبان کا گول حصہ، جو را ہے زبان کا گول حصہ، پشت زبان کے سمیت جب اگلے چار دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، وہاں سے ادا ہوتا ہے رو۔ ٹھیک ہے، اور جو زا ہے زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے۔ سین۔ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے، زا اور سین، وہیں سے ادا ہوتا ہے۔ اور شین۔ یہ شین منہ کے تقریباً خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زا، سین اور صاد، ان کا مخارج ایک ہی ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے، وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اور جو زاد، زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں سے لگے، بائیں طرف یا دائیں طرف یا دونوں طرف، البتہ بائیں طرف سے زیادہ آسان ہے، دائیں طرف سے ذرا مشکل ہے، اور دونوں طرف سے یکدم ادا کرنا بہت مشکل ہے، اسے حروف حافیہ کہتے ہیں۔ آگے ہے طا۔ یہ ہے طا۔ زبان کی نوک جب اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگے، ان کو حروف نطعیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے طا، دال، تا ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے ذا۔ زبان کی نوک جب اوپر والے دونوں دانتوں کی نوک سے لگے، ان کو حروف لثویہ بھی کہتے ہیں، جیسے یہاں سے ادا ہوتے ہیں ذا، ذال، ثا۔ آگے ہے عین۔ حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے، یہاں سے ح اور عین ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے غین۔ حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے، ان کو حروف حلقیہ بھی کہتے ہیں۔ جو حروف حلقی میں آپ کو کہہ رہی ہوں میں بعد میں بتاؤں گی۔ غین، حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے فا۔ یہ ہے فا۔ اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے، وہاں سے ادا ہوتا ہے فا۔ آگے ہے قاف۔ زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے، وہاں سے ادا ہوتا ہے قاف۔ اور کاف۔
زبان کی جڑ کا آخری جو کوے کے پاس ہے اس سے پچھلا حصہ جب اوپر کے تالو سے لگے، وہاں سے ان کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کاف وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے لام، زبان کا گول حصہ جب اگلے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ آگے ہے میم، ان کو حروف غنہ بھی کہا جاتا ہے، جو نون اور میم ہیں ان کو حروف غنہ بھی کہتے ہیں، اور جو میم ہے نا دونوں ہونٹوں کی بیرونی تری کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے نون، ٹھیک ہے، نون کو گول حصہ جب اگلے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ نون زبان کا گول حصہ جب اگلے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، ٹھیک ہے۔ واو، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے بنتا ہے واو۔ آگے ہے ہا، حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہو۔ آگے ہے حمزہ، یہ بھی حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہو، ٹھیک ہے، یا یہ بھی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نون اور میم کا غنہ خیشیوم یعنی ناک کے بانسا سے ان کو حروف غنہ کہتے ہیں، نون اور میم کو، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے حروف حلقی، ان کو کہتے ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں، ان کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ امید ہے کہ آپ کو سارے مخارج سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور ساتھ ساتھ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔